اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخی ونفسی وحمزی. Welcome to the 11th session of Gems of Guidance. ہمارا یہ 11th session ہے آج, and I hope my voice is clear, and alhamdulillah we are doing the 11th session of Gems of Guidance. So today's session is inspired by some ayats from the Quran. قرآن کی جو کچھ آیات ہیں, قرآن میں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی, اس میں ظاہر بات ہے ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور اس کو اس جگہ پہ رکھنا, اس صورت کے اندر رکھنا, and to place it where it is, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد, ایک سیکوینس ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی لرننگ ہے. تو آج بھی ہم اسی طرح کی ایک سٹوری یا ایک پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافی ساری اپنی بلیسنگز دی, لیکن ناشکرہ ہونے کی وجہ سے یا being ungrateful towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ, that person was punished. So let us learn some lessons, کہ ہم کیا lessons learn کر سکتے ہیں اس کہانی سے. Gems of Guidance کے اندر 11th session. So the name of the session is Fall of the Prideful, یعنی the story of the ungrateful one blessed by Allah. ایک ایسا ناشکرہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلیس کیا, لیکن وہ بندہ پھر بھی فال کر گیا. پرائڈفل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا دل تکبر یا غرور سے بھرا ہوا ہو, یا جو اپنے اندر خود ہی بہت تکبر میں ہو اور غرور میں ہو. تو انشاءاللہ we will try to learn about this. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہر شخص کی آج جو خواہش ہے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکے, that they are successful in this world, that they have wealth, ان کے پاس مال ہو اور کمفرٹس ہوں اور سب چیزیں ہوں. اور بہت آسان ہوتا ہے انسان کے لیے کہ they feel attracted towards those people who have this wealth, who have this exemplary life, جس کو آپ بولیں گے ایک مثالی زندگی جن کی ہو, تو انسان ان سے بہت جلدی امپریس بھی ہوتا ہے. اینڈ وی سی دیٹ کہ ہم لوگ انسان کو جج کرتے ہیں اس بیسس کے اوپر بھی زیادہ تر, یا میں جج کرتا ہوں اس طرح سے کہ وہ انسان کے پاس مال کتنا کیا ہے. کسی اسکالر کو جب میں سن رہا تھا, ون آف مائی ٹیچرز دے سیڈ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کتنا یقین رکھتے ہیں یا یوم آخرت پہ کتنا یقین رکھتے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ریلیشن شپ ایک تقویٰ والے شخص کے ساتھ یا ایک امیر شخص کے ساتھ, ایک مال والے شخص کے ساتھ کیسی ہے. اگر آپ ایک امیر شخص کو, ایک مال والے شخص کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, اینڈ یو گیو دیم پریفرنس اور یو ٹریٹ دیم ان اے اسپیشل وے, تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو ایمان ہے آخرت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر, وہ ابھی اس طرح سے پختہ نہیں ہے. اور اگر بانسبت اس کے آپ ایک تقویٰ والے شخص کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں ایک امیر شخص یا ایک مال والے شخص سے زیادہ, چاہے وہ مال والا شخص مطلب اگر اتنا مذہبی بھی نہ ہو, سو دیٹ مینس کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو دس فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ وی بلیو ان دا ہیئر آفٹر ایز ویل. تو یہ سائنس ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر بڑی یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ بھئی امپریس ہو جانا لوگوں سے اور دیکھنا اور یہ خواہش کرنا کہ میں بھی اس طرح سے بن جاؤں. اور اسی طرح کی ایک سٹوری ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قصص کے اندر بتاتا ہے, اور اس کے بارے میں ہم مچ بات کریں گے, the fall of the prideful کے اندر. Our attitude with and towards the materialism of this world, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے اس دنیا کے مال و متاع کی طرف, اور اگر وہ ہمارے پاس موجود ہو تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہو. ہم یہ سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے سٹوری سے, جو کہ سٹوری ہے قارون کی. اور قارون کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی, and many people have heard the stories کہ who was قارون. According to Tafsir Ibn Kathir, Qarun was the first cousin of Musa alayhi salam, according to Tafsir of Ibn Kathir. But having said that, Qarun was one of the people of Bani Israel, تو وہ قوم موسیٰ سے ہی تھا, لیکن he was given a lot of treasure and a lot of wealth, اور بہت زیادہ مال اور دولت اور چیزیں, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے گروپ آف مین کی یا لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی کہ وہ مرد اس کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانے کی. تو انسان اس چیز سے اندازہ لگائے کہ اس کے پاس خزانہ خود کتنا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 76-83 کے درمیان ہمیں بتایا کہ ہم قارون کی کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اور بہت سارے اس میں lessons, a lot of lessons that we can learn from the story of قارون, and how we should behave اگر ہمارے پاس authority ہے, مال ہے, wealth ہے, جس کی انسان کو خواہش بھی ہوتی ہے, کس طرح سے ہم بیہیو کریں, وہ کیا سمٹمز ہیں, وہ کیا بیماریاں ہیں جو دل میں انسان کے آ سکتی ہیں یا انسان کی روح کے اندر آ سکتی ہیں کہ جس سے انسان افیکٹ ہو سکتا ہے اس وجہ سے. اور ان چیزوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں, اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کوئی شخص ہمارے لیے کسی شخص کی عزت یا اس شخص کا مرتبہ اس کے مال کی وجہ سے ہو, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس شخص کا تقویٰ کتنا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے قریب ہے. تو لیٹ اس اسٹارٹ اینڈ لیٹ اس ٹیک دا فرسٹ آیا. تو پہلے پوائنٹ جو ہے وہ ہے تکبر کے بارے میں, ڈائیورژن کے بارے میں, ایروگنس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبة اول القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک قارون کے پاس، قارون قوم موسیٰ میں سے ایک شخص تھا. He was one of the people of Musa, but he tyrannized them. اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کیا. Arrogance. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور جو اس کے خزانے کی چابیاں تھیں، the keys of his treasure were picked up or were carried by a band of strong men، یعنی ایک گروپ of strong men، تقریباً 7 سے 10 گروپ مردوں کا، ایک اسٹرانگ مردوں کا، وہ اس کی صرف چابیاں اٹھاتا تھا. چابیاں کس چیز کے خزانے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا. اذ قال له قومه، اور اس کے لوگوں نے جب اس کو بولا لا تفرح، کہ تم ایگزلٹ نہ کرو، یعنی تکبر نہ کرو. تکبر، ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فریحین سے یا تکبر کرنے والوں سے یا اپنے آپ کے اندر ہی گم رہنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال یا دولت یا چیز ہو تو انسان کو تکبر سے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ تکبر یا وہ ایروگنس انسان کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی بارے میں زیادہ بہتر محسوس کرنا شروع ہو جائے. تکبر کیا چیز ہے؟ ابھی میں سنن نبی داؤد کی ایک حدیث پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے کہا، ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے اور میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس کے ذریعے اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں اور اچھا لگوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھ سے اس اچھا لگنے میں آگے بڑھے اور میں سب سے زیادہ اچھا لگوں. تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں. تکبر تو یہ ہے کہ انسان کو حق کی بات پتہ چلے اور وہ حق کو جھٹلا دے اور دوسروں کو نیچا کر کے دیکھے. So تکبر، what is pride? Pride is looking down on others and to reject the truth. تو اگر مجھے پتا ہے ایک شخص مجھے سچ چیز بتا رہا ہے اور ایک حق کی چیز بتا رہا ہے اور میں اس کو نہیں تسلیم کرتا، میرے پاس ایک حدیث آ رہی ہے، میرے پاس ایک ایکسپلینیشن آ رہی ہے، میرے پاس کوئی شخص کوئی اچھی نصیحت بتا رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن پھر بھی میں بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا یا میرے دل کو سکون نہیں پہنچ رہا، تو یہ چیز تکبر کی نشانی ہے. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی ایون ٹو دا سائز آف اے مسٹرڈ سیڈ، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہم نے پہلے بھی اپنی پچھلی ٹاکس میں دیکھا تھا. تو تکبر انسان کے اندر جب بھی آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بہت خود غفیل اور بہت دوسروں سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے. اس کیس میں انسان پھر ظلم بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے اور اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، جو کہ آخرت ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. لیکن ایسے کیس میں دوسروں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ عقل والے ہیں، علم والے ہیں، وہ ایسے شخص کو پھر نصیحت کرتے ہیں. اور جیسے اس کی قوم نے اس کو بولا کہ بھائی تم اپنے آپ کو تکبر والے نہ بنو، do not be proudful, do not be exultant. Indeed اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایگزلٹنٹ سے محبت نہیں کرتا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب پہلی دفعہ آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، تو اس کے اندر وارننگ ہونی چاہیے کہ بتانے کے لیے بھائی اللہ کو سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. تو الٹا یہ کہ ہم کسی انسان کو پاور میں، اسٹرینتھ میں اور ویلتھ میں دیکھ کے بہت خوش ہوں اور امپریس ہوں اور یہ خواہش کریں کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، جیسے ہم آگے جا کے اسٹوری میں بھی دیکھیں گے. ہمیں اس کو ایڈوائز کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے کہ بھائی اپنے آپ کو تکبر میں نہ لے کر آؤ، اپنے آپ کو پرائڈ میں نہ لے کر آؤ، بلکہ اپنے آپ کو ہمبل کرو، اپنے اندر عاجزی انکساری لے کر آؤ اور اپنے اندر دوسروں کی طرف بھلائی اور خیر لے کر آؤ اور ایسا بن جاؤ کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ ہو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بھی ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور زیادہ بلیسنگز عطا کرے، فضل عطا کرے، تو اس میں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ فضل کریں. مگر اس کے برعکس اگر انسان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان تکبر میں جانے کی کوشش جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسے قارون اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا فرعون کے ساتھ مل کے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پھر نصیحت کرنی چاہیے ایسے شخص کو کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے شخص نہیں پسند جو تکبر کرتا ہے، تو تم تکبر نہ کیا کرو. اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقصد کیا ہے جب انسان کو کوئی مال دیا جاتا ہے اور اس چیز کا سولوشن کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا ان اللہ لا يحب الفریحین. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان اللہ لا يحب المفسدین. تو جب انسان کے پاس مال آئے،
جب انسان کے پاس بہت زیادہ عزت آ جائے یا کسی قسم کی بھی اتھارٹی آئے, اینی کائنڈ آف اتھارٹی دیٹ یو گیٹ, ناٹ اونلی ویلتھ بٹ اینی اتھارٹی دیٹ یو گیٹ, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایڈوائس, نصیحت اب لوگ قارون کو کر رہے ہیں کہ سیک تھرو دیٹ وچ اللہ ہیز گیون یو دا ہوم آف دا ہیئر آفٹر. تمام جو بلیسنگز میرے پاس اس وقت موجود ہیں, all the فضل of Allah subhanahu wa ta'ala that I have through my eyes, through my ears, through my mouth, through my wealth, through my children, through my home, through my anything that I have is only as a gift of Allah subhanahu wa ta'ala and should be used to please Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس مال کو مجھے استعمال کرنا چاہیے. اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہی مجھے ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. یہی چیز اس کو بھی سمجھائی جا رہی ہے. فیما اتاک اللہ دار الاخرہ, تو آخرت کی زندگی کو حاصل کرو دنیا میں جو تمہیں بلیسنگز ملی ہیں. فیل انسان وہاں پر ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ جو بلیسنگز ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی, مجھے شاید کبھی موت نہیں آئے گی, اور یہی بس میری زندگی ہے جس کے اندر میں نے جتنا انجوائے کرنا میں کر لوں. So when the person makes this world his purpose, when the person makes this world his reason for survival, تو he becomes more arrogant and proud. اور جب وہ arrogant اور proud ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ زمین پہ فساد پھیلاتا ہے. فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا, لوگوں کے حقوق کو مارنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور آزاد سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ میرے اوپر تو کسی کا بھی زور نہیں ہے. یہ چیزیں, یہ سمٹمز انسان کو اپنے دل میں ہر وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اندر یہ نشانیاں تو موجود نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرو, لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. میں کب کروں گا لوگوں کے ساتھ احسان؟ جب تک میں یہ نہیں جانوں گا اور پہچانوں گا کہ جو فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, میری طرف سے نہیں ہے. اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ میرے پاس سے جا بھی سکتی ہیں اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ موجود نہیں رہیں گی. اور اسی احساس کے ساتھ I will do good with others when Allah subhanahu wa ta'ala is doing good to me. اور اسی طریقے سے میں اپنے اندر فساد کو پھیلانے کی کوشش نہیں کروں گا, غلط چیز یا ظلم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, لوگوں کے حقوق کو مارنے کی کوشش نہیں کروں گا, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہوں گا کہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے. تو ایڈوائز کیا ہے کہ بھائی تکبر اور فخر نہ کرو. اور اس کے بعد اسی طریقے سے what is the second advice, کہ آخرت کا گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اس نعمتوں کے ذریعے, اس فضل کے ذریعے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیا ہے. تو دیکھیں اپنے گرد جو فضل آپ کو اللہ نے دیا ہے, جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں, اور ان نعمتوں کو اور فضل کو پوچھیں کہ how am I using this to please Allah subhanahu wa ta'ala, how am I using my children to please Allah subhanahu wa ta'ala, how am I using my wealth to please Allah subhanahu wa ta'ala, am I using my children, my wealth, my eyes, my ears, my mouth, my tongue, my life, my strength, my health to displease Allah, to disobey Allah, then I am being one of the exultant ones, the proud ones who will fall. کہ وہ گریں گے ہی گریں گے کہ جب وہ فال کریں گے. تو جب میں اچھا کروں گا کسی کے ساتھ, جب بھی اچھا کروں گا جب مجھے اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور خیر میں جب بھی دوسروں کے ساتھ کروں گا جب مجھے معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے. سو ہاؤ ٹو ریموو ایروگینس, اپنے آپ کو عاجزی انکساری میں لے کر آنا. اصل انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آخرت کے اندر انویسٹمنٹ ڈالنا. ریمبر یور اون رائٹس. تو اسی طریقے سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا, اپنا حصہ بھی دنیا کے اندر نہ بھولو. یعنی مطلب کیا؟ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا پورا مال میرے راستے میں خرچ کر دو, بلکہ اس کا کچھ حصہ بناؤ. ہر شخص کا ایک حق ہے, آپ کا اپنے اوپر حق ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر حق ہے, آپ کی فیملی کا آپ پر حق ہے, جو آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کے مسلمان بھائی ہیں ان کا آپ پر حق ہے. تو اسی طریقے سے اپنا حق بھی اپنے مال میں سے نکالو, اپنی زندگی کو اچھا بناؤ, اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو. یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ فقیر بن کے کہیں بیٹھ جائیں, پورا مال کہیں راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نکال کے اپنے آپ کو فقیریت میں ڈال دیں, بلکہ ان فیکٹ یو شوڈ ہیو اے گڈ لائف, یو شوڈ لیو اے گڈ لائف, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ از جمیل اینڈ ہی لوز ٹو سی جمال, he loves to see beauty on the ones who he has given something. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جس شخص کو اس نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں انسان کے اوپر نظر بھی آئیں. تو اپنے اوپر بھی حصہ لگاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرو, دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو. اس آیت سے ہمیں تینوں حقوق پتہ چل رہے ہیں. نمبر 1, دوسروں کے ساتھ احسان کرو. نمبر 2, اپنے ساتھ اچھا کرو. نمبر 3, آخرت کا گھر حاصل کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مال خرچ کر کے. تو مال کا حق ہمیں 3 چیزیں پتہ چلیں, اپنے آپ کو بہتر بنانا, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا اجر حاصل کرنا اور آخرت کے گھر کو پکا کرنا. تو جب میرے پاس کوئی نعمت ہو, 3 حقوق کا میں خیال رکھوں, اللہ کے قریب جانا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کے کام آنا, چاہے وہ ویلتھ ہے یا کوئی اسکل ہے, کوئی کیپیبلٹی ہے. اٹ از اے کیپیبلٹی اور اسکل دیٹ آئی ہیو. I should use that skill and capability to please Allah. I should use that skill and capability to
serve the other people, and I should use that skill and capability to do good and to benefit myself as well. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر فساد جبھی زمین پہ نہیں پھیلے گا کہ جب انسان اپنے حقوق کو پورا کرنے کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ آیا, the disease and the importance of knowledge. علم کی اہمیت اور وہ نشانیاں, وہ ڈیزیز, وہ بیماری جو انسان کے دل میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب قارون اپنے آپ کو سجا کے اور اپنے مال کے ساتھ اور اپنے خوب بہترین کپڑوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو خوب اپنے کپڑوں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے, جو تکبر کی نشانی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے, لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں کے سامنے اسے پریڈ کیا, یعنی paraded in front of the people and people were so mesmerized and attracted. جیسے آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم کسی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں, جب ہم کسی کی بڑی گاڑی, بڑے گھر کو, مال کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے امپریس سوچ رہے ہیں, یہ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو. اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ نشانی بتا رہا ہے کہ کس قسم کے لوگوں کی نشانی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری, کہ ہم لوگوں کی طرف مائل ہوں یا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. He said I was only given it because of knowledge. یہ مجھے صرف اس لیے دیا گیا کیونکہ میرے پاس علم ہے. تو اگلی چیز جو انسان کو پتہ چل رہی, جو بیماری انسان کے اندر ہے, جو علم کی اہمیت ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز اس لیے دی گئی. کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کہا جاتا ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی دی ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی وہ تھی, حق تھا میرا, and I deserved it. اور یہی قارون بھی یہاں پہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میری اپنی علم سے میرے پاس آیا, میرے اسکل سے میرے پاس آیا, میرے ہارڈ ورک کے ذریعے میرے پاس آیا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ, کیا اس کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا. من القرون من هو اشد منہ قوہ, جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے, واکثر جمعا, جو کہ اس سے بھی زیادہ مال میں زیادہ تھے, ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور بے شک مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک سمٹم جب آتا ہے, جب وہ انسان پاورفل ہوتا ہے, جب اس کے پاس مال آتا ہے, جب اس کے پاس عزت آتی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ڈیزرو کرتا تھا, میری تو یہ حق تھا, میرا تو یہ حق تھا. اور یہی قارون نے بھی کہا, اور اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ بولیں کہ یہ تو میرا حق تھا, یہ کہیں یا اللہ یہ تو تیرا فضل ہے, بے شک میں اس لائق اور اس قابل نہیں تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس لائق اور اس قابل بنایا یا مجھے یہ اپرچونٹی دی, اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں بانسبت اس کے کہ میں اپنے نفس کی عزت کروں, میں اپنے نفس کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤں, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کروں, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کروں, اور میں یہ دیکھوں کہ یہ چیز جو میرے پاس آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے نہیں آئی. اور جیسے قارون نے کہا کہ میرے علم کی وجہ سے میرے پاس آئی ہے. وائی دی امپورٹنس آف نالج, یہ میں اس علم کی بات نہیں کر رہا جو قارون نے کہا, یہ وہ والا علم ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ پہلی والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. کیسے مجھے پتا چلے گا کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تک میں علم نہیں حاصل کروں گا, جب تک میں دین کو سیکھوں گا نہیں, سمجھوں گا نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ پہلی والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. میں نہ ان سے سبق سیکھ سکوں گا اور نہ میں ان سٹوریز سے کوئی لیسن حاصل کر سکوں گا. تو سیلف کنسیٹ, سیلف ایڈمائریشن اور سٹبرنس, ضد میں آ جانا, اپنے اندر تکبر حاصل کر لینا, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, یہ ایک نشانی ہے جو انسان کے اندر آتی ہے جب انسان اپنے اندر عاجزی انکساری نہ لے کر آئے. اور لیک آف نالج کی وجہ سے وہ لوگوں کی نصیحت کو ٹھکراتا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت کو نہیں سنتا جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہانیاں بتائیں, اور اسی طریقے سے اس کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے بارے میں بہتر سمجھتا ہے کہ میں تو دوسروں سے اچھا ہوں, کیونکہ میری یہ حق تھا تو اس لیے مجھے یہ مال ملا. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ویلتھ از ناٹ نیسسریلی دا سائن آف گڈ کنڈیشن, یعنی مال کا ہونا نیسسریلی انسان کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے. یہ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مال ہے تو یہ تو بہت کامیاب آدمی ہے, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ مال کا ہونا صرف یہ انسانی کامیابی کی نشانی نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے میں فرمایا سورہ حجرات کے اندر ہمیں بتایا مختلف موقعوں پر قرآن میں کہ تم میں سے بہترین تو وہی جو تقویٰ والا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تقویٰ کو دیکھتا ہے. اور فضل یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے, فضل تو یہ ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں, میرے پاس ایمان ہو, میرے پاس علم ہو. تو جب تک میں علم حاصل نہیں کروں گا, میں کس طریقے سے اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بتائی ہوئی کہانیاں ان سے لیسن حاصل کروں گا, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں تو مجھے میری وجہ سے ملی. تو جب میرے پاس کوئی عزت آئے, کوئی اتھارٹی آئے, کوئی مال آئے,
میں یہ نہ بولوں کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے، میری اپنی عزت کی وجہ سے ملا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوا۔ سائن آف ویک فیتھ، ایمان کی کمزوری کی کیا نشانی ہے؟ اور یہ وہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ ہم جب امپریس ہوتے ہیں لوگوں سے اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کاش ایسے ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب وہ بند سور کے لوگوں کے سامنے آیا، جب اس نے اپنے قمیص کو، اپنے کپڑوں کو زمین پہ گھسیٹا، اور جب اس نے اپنے بال اور دولت اور پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ with all his adornments he came out in front of the people and he paraded in front of the people، کچھ لوگ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہش کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہے کاش، وہ کہتے ہیں ہائے کاش، یا لیتا، ہائے کاش، لنا مثل ما اوتیا، کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جو دیا گیا قارون کو، انہ، اور بے شک وہ، لذو حظ عظیم، بہت زیادہ فارچون والا ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے اور بہت زیادہ بڑھائی والا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ عزت اور بڑھائی کہاں سے آ رہی ہے؟ مال سے۔ انہوں نے دیکھا کہ قارون کی ایمان کیسا ہے، قارون کا دین کیسا ہے، قارون کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو، جب ہمارے سامنے سے سیلیبریٹیز جیسے میں نے کہا گزرتے ہیں، امیر اور بڑے لوگ گزرتے ہیں، یا بڑی بڑی گاڑیوں والے گزرتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوں، کاش میرے پاس بھی ایسے گھر ہوں۔ جب میں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کی زندگیاں گزارتے ہوئے، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ شاید میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کتنے فارچونیٹ لوگ ہیں، ہاؤ فارچونیٹ دیز پیپل آر، ہاؤ لکی دیز پیپل آر۔ اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از سیئنگ دیٹ دس از دا رانگ way of saying things. This is not the right way of saying things, because you should be impressed by the taqwa of a person, by the iman of a person, rather than the materialism of that person. So check your heart. اپنے دل کو چیک کریں کہ what is it attracted to، کس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے، کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے آپ کا دل۔ What do we feel the envy for، کس چیز سے ہم jealous ہوتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے دین میں jealous ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ کاش میں بھی اتنا اچھا کر سکوں دین کے اندر جیسے یہ شخص کر رہا ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسا کیریئر بناؤں، ایسی گاڑیاں ہوں، ایسا مال اور ایسا گھر میرے پاس ہو جیسے اس دوسرے شخص کے پاس ہے۔ میری کیا خواہش ہوتی ہے؟ the adornments of the world versus the desire for the hereafter، کیا میرا دل دنیا کی خواہش کرتا ہے یا آخرت کی؟ مجھے اس چیز کی نشانی کیسے پتا چلے گی؟ کوئی بھی شخص آج بولے گا مجھے تو آخرت کی خواہش ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے آخرت پہ، لیکن مجھے اس چیز کا کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں کس چیز کی خواہش ہے؟ کہ جب میں لوگوں کا مال و متاع دیکھوں گا، جب میں ان کی گاڑیاں، ان کا گھر دیکھوں گا، جب میں ان کی مال و دولت دیکھوں گا، اور میرے دل میں یا میرے منہ پہ یا زبان پہ کس چیز کی خواہش آئے گی کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور مجھے کس قسم کی چیزیں ملیں، اور میرے پاس کس قسم کی چیزیں پوری ہوں۔ میں اپنے دل کو ڈھنڈولوں اور میں دیکھوں کہ کیا ان چیزوں کا اثر میرے پر ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا اثر میرے پر ہوتا ہے تو مجھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اصل مقصد ہے اس کے خاطر جینے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے قوم نے یہاں پہ بھی کرا، تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ جو علم والے لوگ تھے، جو نالج والے لوگ تھے، یہاں پہ آپ کو علم کا فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے قارون سے کہا، انہوں نے ان لوگوں سے بولا کہ جن لوگوں نے خواہش کی کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہو، ان کا وقال الذین اوتوا العلم، یعنی علم والے لوگوں نے، علماء نے، اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھے، ویلکم وو ٹو یو، کاش، ہائے کاش، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، کہ ویلکم ثواب اللہ خیر، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، the reward of Allah is better for he who believes، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو کہ تم خواہش کرتے ہو۔ یہ ہے نشانی علم والوں کی۔ تو کیا نشانی ان لوگوں کی جن کا ایمان کمزور ہے یا دنیا کی طرف ٹلٹڈ ہے، کہ جب وہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھتے ہیں، مزوں کو دیکھتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسا ہو، کاش ایسی گاڑی میں بھی چلا رہا ہوں، کاش ایسے گھر میں بھی رہ رہا ہوں، کاش ایسا مال میرے پاس بھی ہو۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو علم والے ہیں، جو علماء میں سے ہیں، جو دین والے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ یہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی وَيْلَكُمْ، کیوں تم اس طرح کی خواہش کرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ کے پاس جو وہ خواہش کرنی چاہیے اور وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ And none is granted it except the patient، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ none is granted it except the patient۔ پیشنس کیا چیز ہے؟ صبر ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ 3 درجے صبر کے۔ نمبر 1 کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہوں اور اس پہ کنسسٹنٹ رہوں۔ نمبر 2 جو اس سے لوور ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ کنسسٹنٹ رہوں، I'm obedient to Allah consistently۔ and نمبر 3 کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے اوپر آئے میں اس سے راضی رہوں اور خوش رہوں۔ یہ صبر کے 3 درجات ہیں۔ These are the 3 levels of patience۔ The top level is کہ I'm always protecting myself from disobedience of Allah۔ The second level is that I'm always steadfast in obeying Allah۔ and the third level is that I am satisfied with what decisions Allah makes for me, and that is sabr۔ And though the people of ilm
Only knowledge provides you the insight. Be in the company of ulama, looking at matters through the lens of knowledge. علم, حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم یہ نہیں ہے کہ میں انجینئر ڈاکٹر بن جاؤں، وہ تو ایک آپ کی اسکل ہے، ایک کیپیبلٹی ہے. حقیقی علم یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو سمجھیں، علوم کو پڑھیں. اور یہ بہت بہت ضروری ہے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. اور مسلمان ہم لوگ آج ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ کہ ہمیں اپنا دین سمجھائیں. حالانکہ ہم دوسری چیزیں خود، دوسرے مسئلے خود سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے، دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، ہمارے نماز کے حقوق کیا ہیں، ہماری طہارت کے حقوق کیا ہیں، ہمارے دوسرے حقوق کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اور یہ چیز سیکھنا مسلمان کے لیے بہت ضروری اور واجب ہے. اور یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز تھرو علم اونلی یو ول بی ایبل ٹو سی تھرو دا ریالٹی آف لائف. جو دنیا کے اندر آج فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جو مال اور متاع اور جو قوتیں لوگوں کی نظر آ رہی ہیں، کوئی شخص جو بہت ہی ظالم میں ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو شخص جو بہت ہی دینی ہے وہ نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اصلیتوں کو پہچان ہی نہیں پائیں گے. اسی طرح سے فرق جن لوگوں نے دیکھا قارون کو، خوش ہو گئے قارون کو دیکھ کے، انہوں نے نہیں دیکھا اس کا ایمان کیسا ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس علم تھا انہوں نے حقیقت کو دیکھا، انہوں نے کہا کیوں اس چیز کی خواہش کرتے ہو، بلکہ اس چیز کی خواہش کرو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو بہترین ہے، اور وہ کسی کو نہیں ملے گی سوائے اس کے جو صبر کرے. تو آمنا وعمل صالحا اور صبر. تو جو لوگ جو ایمان لائے، جو نیک عمل جنہوں نے کیا اور جنہوں نے صبر کیا، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وہ نہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے. آپ کے پاس ایمان اور عمل اور صبر ہو اور مال ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف مال کو دیکھ کے کسی سے امپریس ہو جانا یہ ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے، یہ لیک آف نالج کی نشانی ہے. اور نالج ہی انسان کو یہ چیز دیتا ہے، سمجھاتا ہے اور اصلیت کو دیکھنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے. کنسرن فار ادرز اینڈ ایڈوائز، یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جو علم والے ہیں ان کو ہمیشہ فکر رہتی ہے دوسروں کی. وہ سیلفش نہیں ہوتے، they are not selfish, they are worried and concerned about others, so they are always advising them. جب بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو علم والے تھے انہوں نے ان لوگوں کو ایڈوائز کیا کہ جو لوگ قارون کو دیکھ کے خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں. So they advise them. Advising is very very good. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی علم والوں کی نشانی ہے. جو شخص علم حاصل کر رہا ہے اور اپنے تک ہی اس کو رکھ رہا ہے اور دوسروں کی فکر و پرواہ نہیں ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو نافع علم ہے ہی ہے کہ میں تبدیل ہوں، سب سے پہلے میں تبدیل ہوں اور پھر دوسرے لوگ جو میرے آس پاس ہیں وہ تبدیل ہوں. And I'm able to change the society and community through knowledge and I'm able to advise people. چاہے آپ کو اپوزیشن آئے، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا بولیں. قرآن میں ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں نصیحت کے. یاسین کے اندر، سورہ یاسین میں اس شخص نے نصیحت دی لوگوں کو اور لوگوں نے اس کو قتل کر دیا بے دردی سے. And he was killed in the most painful way. Yet that person had pain for his people and was worried about his people. تو انسان کے دل میں درد ہونا یہ ایک عالم کی نشانی ہے، ایک علم والی کی نشانی ہے اپنی قوم کے لیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں اپنی قوم کے لیے درد تھا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے کہ یہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ علم والوں کی ہی نشانی ہے. اسی طریقے سے the fall of the prideful. فائنلی اس چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان تکبر کرتا ہے، جب انسان غرور کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اور اپنے علم کو ہی اصل مقصد، اصل ریزن سمجھتا ہے اپنے کامیابی کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. اور ہم نے زمین کو اس کو دھس دیا زمین میں. We caused the earth to swallow him and his home. اس کا گھر، اس کا مال اس کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا. جو شخص اپنے آپ کو اوپر ترین سمجھتا تھا وہ نیچے سے نیچے چلا گیا. اور یہی حقیقت آج انسان کی بھی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جو دوسروں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، جو دوسروں کے ساتھ گلاس میں پانی پینا نہیں پسند کرتے، جو غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اسی قبرستان میں جانا ہے، اسی قبر، اسی مٹی کے نیچے جانا ہے جس نے اس نے جانا ہے. کوئی خاص مٹی نہیں جس میں نے چلے جانا ہے بیکاز میرا مال بہت زیادہ ہے. کیونکہ نہ میرا مال میرے ساتھ قبر کے اندر جائے گا اور نہ میرے کوئی اور عزت اور شہرت اور گاڑی یا گھر میرے ساتھ میری قبر کے اندر جائے گا. میری قبر اسی مٹی میں ہوگی جس مٹی میں ایک غریب آدمی کی قبر ہے یا مسکین آدمی کی قبر ہے. تو یہی قارون کی بھی ہمیں اس سے سٹوری سے پتہ چلتا ہے that the person who thought of himself very high and arrogant, because high تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اللہ ہی علی ہے، اللہ ہی جو ہے سب سے اونچا ہے. اور جو دوسرا شخص اس کے ساتھ اونچائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی sends him to the lowest of the low. تو اللہ نے اس کو سزا کیسی دی؟ making the earth swallow him. اس زمین میں دھس گیا.
اور بقول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا قیامت کے دن تک. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے, اور جو شخص اس کے ساتھ اس میں میرے سے جھگڑے گا, یعنی تکبر کرے گا یا عظمت اپنے لیے بیان کرنے کی کوشش کرے گا, تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے جو بھی ہم نے اپنے استاد سے پڑھی اور ہم نے اپنی کلاس کے اندر بھی پڑھی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ تکبر میں, اللہ کے ساتھ عظمت میں مقابلہ کرے گا, اور مقابلہ کرنے کا مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ بولے گا نعوذ باللہ, یا اپنے آپ کو خدا بولے گا, بلکہ وہ تکبر کرے گا, وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھے گا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اور ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے, اور جب بھی آئے گا جب ہم علم حاصل کریں گے, حقیقت کو جانیں گے اور پہچانیں گے, اس کے لحاظ سے زندگی کو گزاریں گے. The arrogant face the lowest of the low, true support and defense is only. اور پھر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تو نہ اس کی کسی نے مدد کی, نہ اس کی کسی نے حفاظت کی. تمام آپ کے رشتے, آپ کے دوست, آپ کی طاقت, آپ کی قوتیں, آپ کے نوکر چاکر, باڈی گارڈز, کوئی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا جب اللہ کی قدر آ جائے. کتنے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے آس پاس کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب موت آنی ہوتی ہے تو وہ موت آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کریں, بانسبت اس کے کہ ہم اپنا توکل اپنے مال کے اوپر کریں. نہیں کوئی بات نہیں, اگر بیمار ہو گیا, میرے پاس تو بہت پیسے ہیں. لوگوں کے پیسے 10 دن میں ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ ICU میں جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے یہ بات, right? So everything that we have can end in one night, and everything that we have can increase in one night, and Allah subhanahu wa ta'ala has the power to do that. So if my reliance is on my wealth, is on my authority, is on my power, is on my job, is on my business, is on my family, then I must know that everything will end and will go away, and nothing will survive سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو میرا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. کوئی میرے کام نہیں آئے گا, کوئی میری مدد نہیں کرے گا, کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اگر آج میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو شاید میری عزت اور میرے مال کی وجہ سے, تو مجھے اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. میں علم حاصل کروں گا تو میں توکل کر سکوں گا, اللہ کو پہچان سکوں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری سے جھک سکوں گا. The signs of Allah, the lessons and admonition. اسی طریقے سے ہم اپنے آس پاس اتنی ساری کہانیاں دیکھتے ہیں ہوتی بھی, اور ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے خواہش کی کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح بن جائیں, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قارون زمین میں دھس گیا, he has been swallowed by the earth. So what did they say? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. تو وہ لوگ جنہوں نے خواہش کی اس کی مکان یعنی اس کی پوزیشن کی, بالامس گزرے ہوئے دن میں, یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو کافر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور کفر یہ نہیں ہے صرف کہ میں اللہ پہ یقین نہیں کرتا, کفر is also ungratefulness towards Allah. So those people who are wishing to be like Qarun, they were then seeking the security from Allah subhanahu wa ta'ala, and they were thanking Allah subhanahu wa ta'ala that He protected us from this punishment. تو جو ہمارے آس پاس واقعات ہو رہے ہیں, things that are happening around us, we listen about stories of people, we get to know about the incidents and events that are happening, we must learn lessons from them. So these people at least had the wisdom to see through the lessons and events. Today, we are not able to see through Corona when it came, and we were thinking that it is only because of some medical situation, while we do not know, while we do not say that it is Allah by whose decision that disease came down. Today we look at the floods in Pakistan, and we do not say that it is Allah who caused the rain to fall down and the water to come out of the ground. And so for us it is a punishment, but yet we say it is a natural thing, it is a natural scientific explanation or something. We are so blinded by scientific explanations, we are so blinded by materialism کہ ہم ہر چیز کی ریزن دنیا کے اندر اور سائنس کے اندر اور اس کی وجوہات میں ڈھونڈتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ لوگ ہم سے بہتر تھے کہ جنہوں نے جب قارون کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور بے شک ہمیں اللہ نے سزا سے بچا لیا. اور ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ when we try to be like somebody, when we wish to be like somebody, when we admire somebody, تو کہیں ہمارا اینڈ بھی ان کی طرح نہ ہو جائے. تو ہم دیکھیں اپنے دل کے اندر ہم کن سے خوش ہیں, ہم کن کو ایڈمائر کرتے ہیں, کن لوگوں سے اٹریکٹڈ ہیں, کہیں ہمارا ختم بھی, ہمارا خاتمہ بھی ان کی طرح نہ ہو, کہیں ہمارا اٹھنا اور ہمارا قیامت کے دن جمع ہونا بھی ان کی طرح ان کے ساتھ نہ ہو. اور ہم دیکھیں اپنے آس پاس جو سٹوریز ہیں, جو سیلاب ہیں, جو مختلف بیماریاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو واقعات اور حالات ہیں, ہم دیکھیں اس کے اندر اللہ کی نشانیوں کو. اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پا رہے جیسے ان لوگوں نے دیکھا, تو کہیں وہی سزا جو اللہ نے ان پہ بھیجی وہ کہیں ہم پر نہ آ جائے, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں سے راضی اور خوش ہیں اور کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں. In the end result is simple. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. Allah subhanahu wa ta'ala says that the home of the hereafter we assign to those who do not desire exaltedness upon the earth or corruption. جو لوگ اس دنیا میں عزت کی چاہت نہیں رکھتے, یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری تعریف ہو, میری مشہوری ہو, اور جو لوگ فساد نہیں پھیلاتے, بے شک آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. تو فساد نہیں پھیلانا, تکبر نہیں کرنا, شکر کرنا, عزت کی خواہش نہیں کرنا, اور اپنی کامیابی کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا. That is the lesson that we learned, that gain knowledge. سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا. اگر علم حاصل نہیں کریں گے ہم ان فتنوں کو نہیں پہچان سکیں گے, ہم اصلیت کو نہیں دیکھ سکیں گے, ہم چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. We have to gain knowledge and we have to understand through the reality of so many fitnas which are surrounding us today. Be concerned about others. We should be worried about others. ہم دوسروں کو ایڈوائز کریں. Be grateful and humble towards Allah. Fulfill the rights of Allah, myself and others. Use the blessings of Allah to get closer to Him. جو اللہ نے مجھے blessings دیے میں ان کے قریب جانے کے لیے استعمال کروں. Use the blessings of this world to gain the eternal hereafter. Admire people on basis of their taqwa. اچھے لوگوں کے ساتھ جڑوں, علماء کے ساتھ جڑوں, علم حاصل کروں, جو نیک لوگ ہیں ان سے ایڈمائر ہوں, بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے ایڈمیریشن حاصل کروں جن کے گھر, جن کی مال و دولت سب چیزیں بہت ہیں, اور میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسا ہے, ان کا دین کیسا ہے, اور بس میں ان کے مال کو دیکھتا ہوں. کہیں میرا حال ان کے جیسا نہ ہو, یا کہیں میں ان کے ساتھ جمع نہ ہوں. Learn from the stories and signs. جو میرے آس پاس حالات ہو رہے ہیں میں ان سے اشارے حاصل کروں اور اللہ پہ توکل کرنا سیکھوں. Develop reliance on Allah and leave the reliance on everything else. کوئی میرے کام نہیں آئے گا. My children, my wealth, my health, my knowledge, my experience, nothing ever will help me except for Allah subhanahu wa ta'ala. So have tawakkul on Allah. As he says in Surah Al-Furqan, he says that have tawakkul on the one who lives, who is ever living and will never die. وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, that who is ever living and will never die. And develop the reliance on Allah. Develop patience through belief in Allah. صبر اپنے اندر پیدا کریں, patience پیدا کریں, knowing that you will meet Allah one day and that He will reward you for even the smallest thing that you do, and that He will compensate you for even the smallest wrong that has happened to you. So that will only develop patience inside of us, and protect yourself from sin, and be on the good deeds, and have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. These are some of the lessons that we learn from the story of Qarun and from the people of Musa alayhi salatu wassalam. I hope that this was useful. Jazakallah khairan for connecting. If you have any questions, you can always message me on WhatsApp. I will try to get back to you, or I will try to get back to you through my teachers. Quran is full of lessons. Do tadabbur on Quran. Read the stories of Quran and try to connect with those stories in your own life and in the life that is around you. Because this Quran was revealed 1400 years ago. But it is not only for the people of that time, but it is for the people of today and for the future until this world survives. And everything that you can connect with, you will see in the Quran, everything is, you will be able to connect with it, even no matter in which time you're living. So in the story of Qarun, we have a lot of lessons. I'll share the presentation also, and I hope that this was beneficial. And sorry, apologies if I was a little quick, because it's Maghrib time here in Karachi. So inshallah we will connect together again next week. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity and enabling me to sit in front of you and to talk to you about His book and about His ayat. It is the honor that Allah subhanahu wa ta'ala has given me and given you to be able to talk about it, because it is only and only the fazl of Allah, nothing else, and except for the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him, and we thank Him. No matter how much we thank Him, we can never thank Him enough. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.